حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا 313 اور ادھر 1000 اور اسلحے سے لیس، حضرت عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اونچی آواز کے اندر اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ھذا العصابہ من اہل الاسلام، فرمایا لا تعبد فی الارض، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو میرے ساتھ پورا فرما، اے اللہ تیرا وعدہ ہے تو نے مجھے ان کے اوپر غلبہ دینا ہے، اے اللہ اگر آج یہ مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی اس کے بعد روئے ارض کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ فرمایا دعا کرتے کرتے ہاتھ اٹھائے، حضور کے کندھے کی چادر نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور روتے ہوئے فرمایا یا نبی اللہ کفاک اللہ مناشدک ربک فإنہ سینزلک ما وعد لک، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا اے اللہ کے نبی بس اللہ آپ کی جو قسم ہے نا اس کو اللہ پاک پورا فرمائیں گے، جو آپ نے اللہ کو دے دیا قسم، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ لہٰذا اللہ پاک نے مدد فرمائی، اور میں نے عرض کیا یہ اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتا ہے، اس لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور سنت بھی ہے، امام الانبیاء جب حملہ کرتے تو فجر کے وقت کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم خیبر کی طرف نکلے یہودیوں کو سبق سکھانے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھائی، فوراً سواری پر سوار ہوئے اور صبح کے وقت جو ہے نا یہ خیبر پہنچ گئے۔ خیبر والوں کو اطلاع ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر کے لیے تباہی اور بربادی آ گئی۔ فرمایا ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، فرمایا جب ہم کسی کے آنگن میں صبح کرتے ہیں وہ صبح ان کے لیے بڑی منحوس ہوتی، تو ایسے ہی ایک منحوس صبح ان یہود اور ہنود کے مشترکہ گٹھ جوڑ کے اوپر بھی اللہ پاک نے فرمائی، ایسی منحوس صبح تھی ان کے لیے کہ انشاءاللہ آئندہ 100 مرتبہ جو ہے نا جی وہ پہلے سوچے گا، کسی مسلمان کی مسجد پر حملہ کرنے سے پہلے، مسلمان بچے اور بچیوں اور عورتوں کو شہید کرنے سے پہلے کافر 100 مرتبہ سوچے گا۔